ہاں بیٹا حافظ قرآن ہے، پوری نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس کو ہدایت دے، کوشش کریں کسی اللہ والے کے صحبت میں لے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ مصر کی تھیں، وہ مصر سے نہیں تھے۔ دم پڑتا ہے، ہماری بریک ہوتی 9 بجے 15 منٹ پہ، اس دوران میں حتیم میں جا کر 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کرتے، صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شہوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اکیلے کبھی نہ رہو۔ آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کیوں عمرہ کرو گے؟ تمہاری بہن لگتی ہے، ماں لگتی ہے، پسند کرنے سے تمہیں عمرے کا کیا شوق ہو گیا؟ یعنی آج کل عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لیے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت۔ تمہیں خدا کے کعبے میں آ کے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لیے نیت کر رہا ہوں؟ ایک عورت ہے، لڑکی پسند کرتے بھی، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنا اس سے، پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کے گھر جائیں تو اس سے واپسی پر بھی وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک السلام حاضری کا ہے، ایک جانے کا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں، یہ بھی درست ہے۔ سر کے بال بیچیں حرام ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم مالک تھوڑے ہو اس بالوں کے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، سب اس کی امانت ہے۔ اگر فرض یا سنت میں اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی قرات کرو، لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو، آپ کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بچوں والے بھی ہیں۔ من ام منکم فلیخفف، وہ نماز میں تخفیف کرے۔ کالا لباس بطور ماتم کے پہننا حرام ہے۔ ایک ذمہ دار باغات خشک ہونے کی خاطر، یعنی باغ سوکھ گئے، بجلی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے، خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بیکار آ گیا نا، باغ خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، پانی آیا نہیں، تو اب وہ ٹرانسفر میں رکھ کے کیا کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیچ رہا ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے، آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ذاتی گھر مل جائے، دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو۔ دنیا کا گھر مل گیا تو کیا ہے، اور نہ ملا تو کیا ہے؟ بہرحال وظیفے کے لیے استغفار پڑھو۔ اپنے لیے ہم اپنی تصویریں جمع کر کے البم بنا سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد تو نہیں ہے سرانے، لیکن دفن کرنے کے بعد سرانے کھڑے ہو کے آیت الکرسی اور اواخر جو ہے سورۃ بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے حیض میں۔ جب غسل کر کے پاک ہو گئی پھر جو مرضی ہے پڑھے۔ مودودی گروپ کے کچھ لوگ ہیں بھئی، ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، مسلمان ہیں، اگر کسی مسئلے میں مودودی صاحب مرحوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ باقی ان کے لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، ان کی ہے، مودودی صاحب کی اپنی تو داڑھی پوری تھی، انہوں نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوٹی رکھا کرو۔ نماز میں ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شروع کر دی، پھر سورہ سے پہلے بھی تسبیح پڑھے گا بسم اللہ،
ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے کفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ، یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے۔ وہ لکھ کے دے گا تو کچھ تو تم دو گے نا، ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے انہیں۔ کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغذ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے، تاکہ قرآن لعنت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے، آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شب برات منانے گزر جائے گی، قرآن سر پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے ہے کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت۔ نے کہا ہاں، کہ اب جھوٹ بولو گے تو لعنت آ رہی ہے تم پر کہ نہیں آ رہی؟ ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس، انا للہ و انا الیہ۔ اگر ہم جدے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ گھر پر ایک رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا ہے، ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو۔ میری خالہ کی بیٹی کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں، اچھی بات ہوئی۔ ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم، کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔